اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس ٹاپک پہ بات کروں گا کہ پاکستان کی جو عوام ہے، دنیا میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والی جو عوام ہے وہ پاکستان کی ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی کسی ملک میں بھی، چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی تباہ کاری ہوئی ہے، کوئی طوفان آیا ہے، کوئی آفات آئی ہے، کوئی آزمائش آئی ہے، تو پاکستانی قوم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ اور حالیہ دنوں میں جو طوفان آیا ہے، اس میں پاکستان کی مذہبی جماعتوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ جس وقت سیاسی پارٹیاں اپنی کرسی کی جنگ میں لگی ہوئی تھی، جس وقت ملک کی بڑی بڑی پارٹیاں آپس میں اقتدار کی جنگ لڑ رہی تھی، تو اس وقت جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن، انصار الاسلام، الاسہار ٹرسٹ اور بہت زیادہ تنظیمیں، میں ایک کا کیا نام لوں، مناج ویلفیئر ٹرسٹ، MSO، اور ہر طبقے کے لوگ جو تھے وہ باہر نکلے ہوئے تھے، اور انہوں نے کافی حد تک جو ہو سکتا تھا حکومت کے آنے سے پہلے، سیاسی پارٹیوں کے آنے سے پہلے انہوں نے بے شمار خدمات سر انجام دے دی تھی۔ دوسری طرف ہمارے حکمران جو ہوتے ہیں، جب بھی کبھی کوئی آزمائش آتی ہے، آفات آتی ہے، قدرتی آفات آتی ہے، تو یہ لوگ کسی بھی طریقے سے فنڈ جمع کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، ریلیف جمع کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو آج ایک طرف ہمارے حکمران جو ہیں پوری دنیا کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑے ہیں، اور دوسری طرف ہماری عوام جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے، اور پورے پاکستان سے اتنی امداد اکٹھی کی جا رہی ہے کہ جس پہ پوری دنیا حیران ہے کہ یہ کیسی قوم ہے کہ جو خود مصائب و آلام میں پھنسی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے بھائیوں کے لیے، مدد کے لیے ہر وقت پہنچا ہے۔ اب اس میں ایک نقطہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی آفات آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، تو جس میں ہمارے ساتھ مذہبی جماعتیں، خاص طور پر جماعت اسلامی کے لوگ، اس طرح کے لوگ، ایسی تنظیمیں جو ہیں وہ ہمارے شانہ بشانہ ہوتی ہیں، ہمیں جب تک بالی نہیں ہوتی اس وقت تک ساتھ کھڑی رہتی ہیں۔ تو لیکن جب ووٹ کی بات آتی ہے، اقتدار کی بات آتی ہے، تو ہم لوگ اپنا اپنا نعرہ لے کے نکل جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ آج تک ترقی نہیں کر پائی۔ اور دوسری طرف ہمارے جو ادارے ہیں، آرمی ہے، تو جب بھی کوئی مشکل کی بات آتی ہے تو ہمارے نوجوان کبھی بارڈروں پہ شہید ہوتے ہیں، کبھی کسی کو سیلاب متاثرین کو نکالتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، کبھی کسی جگہ میں کوئی مسائل ہوتے ہیں عوام کے، وہاں پہ وہ بیچارے دن رات محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں۔ تو جب بھی گالیاں دینے کی باری پھر آتی ہے، تنقید کی باری آتی ہے، تو پھر ہم پاک فوج کے اوپر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے اداروں کے اوپر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جب ووٹ کی بات آتی ہے تو پھر ہماری اپنی اپنی پارٹی ہو جاتی ہے۔ ایک بات کا ہمارے نوجوانوں کو تیار کر لینا چاہیے کہ آزمائش اور مصیبت میں جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں، چاہے وہ سماجی تنظیمیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو آپ کے دکھ درد میں آپ کے ساتھ شریک تھے، آپ نے ایک تو ان کو نہیں بھولنا۔ دوسرا، ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو بارڈروں کے اوپر قربانیاں دیتی ہے ہماری فورسز، جو قربانیاں دیتی ہیں، جو ہمارے نوجوان جو شہید ہوتے ہیں، اور وہی لوگ جب آفات آتی ہیں تو پھر آ کر وہ بھی دست بازو بنتے ہیں، ہمارے بازو بن کے سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو ہمیں سیاست کے وقت میں، ہم نے لوگوں کی کرسی کے جنگ کے وقت میں اپنی پاک فوج کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی پولیس کو اور اپنے تمام اداروں کو نہیں بھولنا چاہیے، اور اپنے ان لوگوں کو، رضاکاروں کو، ان لوگوں کو، ان جماعتوں کو کہ جو بے لوث ہو کر، جب ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب رساکشی کی جنگ تھی، جب کرسی کی جنگ تھی، لوگ سیلاب میں ڈوب رہے تھے، تو اس وقت وہی مذہبی جماعتیں، وہی سماجی تنظیمیں، وہی ویلفیئر والی تنظیمیں سامنے آئی تھی، اور وہی پاکستان کی آرمی، وہی پاکستان کی پولیس، وہی پاکستان کی سول ہسپتالیں سامنے آئی تھی۔ تو والسلام۔